آس پاس کے ماحول کا ہے، کس کا ہے؟ 2 منٹ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ صبر کر کے جو جہاں ہے وہ وہاں بیٹھ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ادب بھی آ جاتا ہے، شائستگی بھی، تہذیب بھی، سب آ جاتا ہے۔ سب آ جاتا ہے جی جیسے ابھی اتنی اچھی باتیں انہوں نے عارفہ سیدہ نے کی آپ لوگوں سے، تو دیکھیے میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیے ان باتوں کا بچوں کا ذہن اللہ تعالیٰ بڑا صاف ستھرا شفاف بناتا ہے، اور آپ سب کا ذہن بھی نہایت شفاف اور صاف ستھرا ہے۔ جو بات کہی جائے وہ فوراً ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو کوئی سی بھی زبان سکھائیں انہیں فوراً آ جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے آپ کے پاس، ایک بڑی اللہ میاں نے ایک بڑا انعام آپ کو دیا ہے کہ آپ بات کو سمجھیں، سوچیں اس کے بارے میں، یہی نہیں کہ فوراً عمل کرنا شروع کریں۔ عمل آدمی جب کرتا ہے جب اس بات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی بات تھی کہ لائٹ چلی گئی، اتفاق ہوتا ہے، یا تو اکثر و بیشتر لائٹ چلی جاتی ہے، آپ کے اپنے گھروں میں بھی جاتی ہوگی، اسکولوں میں بھی جاتی ہوگی، اتنی سی بات سے آپ اتنا گھبرا گئے کہ ایک ہنگامہ مچ گیا۔ یہ جو کیفیت ہے بے چینی کی، اضطراب کی، جلدی کی، اس کے اوپر ہمیں بہت سوچ سمجھ کے قابو پانا چاہیے۔ معلوم نہیں زندگی میں کیسے کیسے دور آتے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ جو، میں کم از کم ان دونوں کی بات نہیں کر رہی، میں نے پاکستان کو سن 47 میں بنتے دیکھا ہے، اور اس ملک میں ہم ایک دوسری جگہ سے اٹھ کے آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ہم ایک ایسے گھر میں رہے تھے کہ جس میں ہمیں رہے، کیونکہ نیا نیا بنا تھا سب کچھ، جس میں پورے کھڑکیاں دروازے بھی نہیں تھے، اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو اس وقت کسی نے میری ماں سے پوچھا تھا کہ یہ آپ لوگ اس طرح کے بغیر دروازے کے گھر میں کیسے رہیں گے؟ تو میری ماں نے کہا تھا یہ پاکستان ہے، یہاں سب ہم لوگ ایک ہیں، کسی کی مجال ہے کہ ہمارے گھر کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے؟ تو اس وقت اتنی مضبوطی تھی۔ زمانہ بدلتا ہے، بچوں تو پھر چیزیں بھی بدلتی ہیں، ماحول بدلتا ہے، لیکن بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر زمانے میں، ہر ماحول میں وہ قائم رہتے ہیں، جس کا نام ہے تہذیب، جس کا نام ہے ادب، جس کا نام ہے حوصلہ۔ یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی دی ہیں کہ وہ اس پہ قائم رہ سکتا ہے ہمیشہ، ہر زمانے میں۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے تو ایسا بچپن گزارا ہے کہ جس میں تکلیفیں بھی بہت تھیں اور آسائشیں بھی بہت تھیں، دونوں باتیں تھیں، مگر ایک بات بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ کہی جاتی تھی کہ کوشش کرو کہ اپنے کورس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب بھی پڑھو، کوشش کرو کہ کوئی بڑا آدمی اگر تمہارے سامنے آئے تو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرو، کوشش کرو کہ اگر کوئی ضعیف آدمی آگے جا رہا ہے تو آگے بڑھ کے اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ مل کر ایک گھر میں رہتے تھے، تو ہماری ایک رشتہ دار بھی ہمارے گھر میں رہتی تھی، وہ ہمیں بہت ساری کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ تو میں چاہتی ہوں ایک چھوٹا سا قصہ ان کا آپ کو سناؤں کہ وہ کھانا کھاتے وقت نا پلنگ پہ ان کا کھانا جاتا تھا، کھانا کھانے سے پہلے وہ ایک روٹی کو لیتی تھی، نیم کے درخت کے نیچے رہتی تھی وہ اپنا پلنگ بچھا کے، تو اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ پلنگ کے نیچے ڈال دیتی تھی، اور نیم کے درخت سے چڑیاں اتر کے فوراً اسے چگنا شروع کر دیتی۔ تو میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ روٹی ایک آپ کھاتی ہیں اور ایک آپ توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی اور چڑیاں آ کے کھا لیتی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سمجھتی نہیں ہو، یہ ہماری پڑوسنے ہیں، ہم ان کے گھروں کے نیچے رہتے ہیں، اگر ہم کھائیں تو ہم تھوڑا سا ان کا بھی حق ہے۔ یہ تو بڑی بری بات ہے کہ ہم کھانا کھائیں اور ہماری پڑوسنے دیکھتی رہیں۔ اس چھوٹی سی بات کا میرے دل پہ بڑا اثر ہوا۔ میں نے کہا دیکھو، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے شیئرنگ کا سلسلہ، جسے آپ حصہ بانٹنا کہتے ہیں، کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے اور آپ نے کسی اور کو دے دی تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے اس چیز سے۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ ہماری چیز ہے، یہ تو ہم تو اپنے، چاہے وہ کوئی اچھا سا پینسلیں ہوں، ربر ہو، کاپی ہو، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو، اگر آپ اپنے کسی دوست کو دے دیتے ہیں تو آپ کو ایک
اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے، ایک بڑا سکون کا احساس ملتا ہے۔ ایک تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہی تھی، دوسری بات یہ کہہ رہی تھی جو مہتاب نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کورس کے علاوہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ کتاب کا کورس کے علاوہ جو آپ کی کورس کی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کتاب پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ کتاب آپ کی بڑی اچھی دوست ہے، وہ آپ سے کچھ مانگتی نہیں، صرف آپ کو دیتی رہتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کسی کو کہ ان کا بچہ تھا کوئی 2-2.5 سال کا، اور اس نے بچے کو سلانے سے پہلے پلنگ پہ لٹا کے کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے پوچھا بھائی ابھی تو بہت چھوٹا ہے، یہ کیا پڑھے گا اس کتاب؟ اس نے کہا نہیں آپ عادت ڈال دیں کہ کتاب میں ہاتھ ہو اور وہ سو جائے۔ تو یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں جو ہمارے زمانے میں بہت ان کی اہمیت سمجھی جاتی تھی۔ بزرگ زیادہ تر ایک ہی گھر میں رہتے تھے، وہ بھی بڑا فائدہ تھا ایک لحاظ سے۔ اب سب الگ الگ رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی تو علیحدگی ہے، تو ماحول بھی بدل گیا ہے، لیکن ہماری جو قدریں تھیں، جو ہماری ویلیوز تھیں، جو ہماری تہذیب سے ہم نے سیکھا تھا، وہ نہیں بدلتی ہیں۔ آٹے گیہوں کی قیمت بدلتی ہے، تہذیب کی قیمت کبھی نہیں بدلتی کہ آج یہ ہے کل وہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ میری تو بہت دعا ہے آپ سے، میں چھوٹی سی تھی، آپ کو معلوم ہے میں شعر لکھتی ہوں، بہت چھوٹی سی تھی، تو میں نے بھی اس زمانے میں اپنے لیے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی کہ بچوں تم نے تارے دیکھے کتنے اچھے کتنے پیارے، بچوں تم نے تارے دیکھے کتنے اچھے کتنے پیارے، راتوں کو روشن رکھتے ہیں بچوں تم نے، یہ چھوٹی چھوٹی مصرے تھے اس میں کہ بچوں تم دھرتی کے تارے، تم بھی اچھے تم بھی پیارے، تم سے اندھیارے ڈرتے ہیں تم اس دنیا کے اجیارے، تو تم اس دنیا کے اجالے ہو، یہ اندھیرے تم سے خوف کھائیں گے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس کی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم کتاب کی عزت کرو، علاوہ کورس کی کتابوں کے دوسری کتابیں پڑھو، اور اپنے بزرگوں سے اگر انہیں وقت ملے اور وہ کوئی تمہیں بات سمجھائیں تو اسے سمجھنے اور سوچنے کی کوشش کرو۔ مجھے نصیحت کرنا زیادہ اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ تم لوگ خود اتنے ذہین اور اچھے بچے ہو کہ تم خود اپنے آپ ہی نصیحت کر کے اپنے آپ کو بھی تہذیب اور تمیز سکھا سکتے ہو۔ جیتے رہو۔ بہت شکریہ، یہ بہت پیارے پیارے جو بچے